دیر توجہ فرمائیے گا، دائیں بائیں توجہ نہیں۔ ابھی میں عرض کرنے جا رہا ہوں کون ہے حسن، کون ہے حسین، کون ہے علی، کون ہے فاطمہ۔ قرآن کی بڑی مشہور آیت کریمہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور شرط بھی اس کی دے رہا ہوں جو خود رجسٹرڈ اہل بیت ہے، جس کو زمانہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا من هؤلاء الذین وجبت علینا محبتهم، من هؤلاء من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا محبتهم، اے میرے آقا یہ آپ کے اہل قرابت کون ہے، یہ آپ کے کون رشتہ دار ہے جن کی محبت کو قرآن نے ہم پر لازم کر دیا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہم علی و فاطمہ و بناہما، فرمایا ان میں پہلی ساتھ علی کی ہے، دوسری فاطمہ کی ہے، تیسری حسن کی ہے، چوتھی حسین کی ہے۔ اب ذرا ذہن و دماغ کو حاضر کر لا، اس لیے کہ جیسا جذبہ ہے اسی انداز میں بول رہا ہوں، جیسا فیض ملے گا ویسے ہی آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ ذرا توجہ کیجیے گا۔ ایک دن حضرت ام سلمہ بیٹھی ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اغلقی الباب، میرے دروازے کو بند کر دیا جائے۔ دروازہ بند کر دیا گیا، کہا کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے آپ در منصور کو اٹھائیں، در مسعود کو اٹھائیں، آپ تفسیر کبیر کو اٹھائیں، آپ جو ہے روح المعانی کو اٹھائیں، تفسیر روح المعانی کو اٹھائیں، اسی طریقے سے آپ دیگر تفاسیر کو تو تفسیر روح البیان کو اٹھائیں۔ ساری تفاسیر میں آپ کو ایک بات ملے گی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب میرا دروازہ بند ہے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت ام سلمہ کہتی ہے فاطمہ آ گئی۔ کہا اب میں منع کروں تو کروں کس سے، اندر والد آرام کر رہے ہیں، باہر بیٹی ہے۔ کہا میں نے منع نہیں کیا، جانے دیے۔ جیسے ہی سیدہ کائنات پہنچی حضور نے جلال نہیں کیا، ہم نے سمجھ لیا حضور نے جو منع کیا تھا اب کسی کو آنے مت دینا، ان میں فاطمہ شامل نہیں تھی۔ آج ایک راز کی بات تھی۔ اتنی دیر میں حضرت امام حسن آئے، ام سلمہ فرماتی اب کیسے روکوں، اندر نانا جان ہے، اندر والدہ ہے۔ امام حسن کو بھی جانے دیا، سرکار نے جلال نہیں کیا۔ پھر امام حسین آ گئے، پھر میرے نبی نے حضرت علی کو بلایا۔ اب ذرا ردائے تطہیر کا مسئلہ سنیے گا، واقعہ بڑا سنا ہے لیکن جس پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لے کر کے جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں آپ میں کون ایسا ہے جس کی زبان بند رہ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، جب شہزاد غلام حسین، میں نے تو کہا تھا نا شہزاد کو ستائے گا کیوں کر غم حیات، جب اس کو اپنا شہدا بنایا حسین نے۔ اور میں نے ایک شعر میں کہا تھا، میں نے ایک شعر میں کہا تھا سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت سبا پہ ہے، مرتا نہیں شہید دکھایا حسین نے۔ اور میں نے ایک شعر دوسرے کلام میں منقبت کا شعر کہا تھا دست حقرا داشتن جائز نہ شد در دست بد، یہ حسین پاک تیرا بھولتا کردار ہے۔ آؤ میں اسی بارگاہ کا فیض دینا چاہتا ہوں۔ امام حسن آئے، سرکار نے چادر کو ڈال دیا ہے اور چادر ڈال کر فرما رہے ہیں اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، ان کو تو ستھرا کر دے، ان سے گندگی کو دور کر دے۔ اب ذرا ایک جملہ میں آپ کو بتا دوں، حضور نے ردائے تطہیر ڈالی ہے، پاکیزہ چادر ڈالی ہے۔ نبی کی چادر کا وقار سمجھنا ہے تو تھوڑا پیچھے پلٹے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ایک دن حضور تشریف لے گئے قبرستان، میں نے نبی کی چادر کو اٹھایا، اوڑھ لیا۔ جیسے ہی چادر کو اوڑھا کہتی ہے مجھے موسلا دھار بارش کے نظارے نظر آنے۔ اتنے میں مدینے کے تاجدار آ گئے، مدینے کے تاجدار آ گئے۔ آج کے ان بدبخت رافضیوں کو ام المومنین کا مرتبہ کیا معلوم۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں ایک دن عبداللہ ابن عباس ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ نقیہ زکیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا آج میں اجازت نہیں دے سکتی ملنے کی، انی اجدو غمن و کربا وانی مشفقۃ مما اخاف علی۔ آپ نے کہا آج میں قیامت کی اور میں جہنم کی ہولناکیوں کو یاد کر کے غمزدہ ہوں۔ بھئی یہ کتے کیا بتائیں گے؟ جن بدبودار لوگوں کو غلامان تاج الشریعہ کے سامنے بیٹھنے کی حیثیت نہیں ہے، ان کو کیا معلوم، ہم بتا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کتنی پاکیزہ ذات ہے،
عبداللہ ابن عباس ضد کر کے اندر آ گئے. آپ نے کہا اسرار پیہم کر رہے ہیں, اجازت دے دی. کہا ایک بات بتائیے ام المومنین کیوں منع کیا؟ اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا, کیوں منع کیا؟ کہا اس لیے منع کیا تھا انی اجد غما وکربا وَإِنِّي مُشْفِقَةٌ مِّمَّا أَخَافُ عَلَيْهِ, آج میں قیامت اور میں جہنم کی ہولناکیوں کو یاد کر کے رو رہی ہوں, غم و غم میں مبتلا ہوں, میں رنج و غم میں مبتلا ہوں. اب اہل علم توجہ فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ارے آپ پریشان ہوتی ہے, انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول عائشۃ زوجی فی الجنہ. کہا پریشان مت ہوئیے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, سرکار نے فرمایا عائشہ جس طرح دنیا میں میری بیوی ہے اسی طرح جنت میں بھی میری بیوی ہوگی. اے بدبخت سوالا جس کو نبی نے دنیا میں جنتی کہہ دیا ہو, الحمدللہ رب العالمین ہم اس پاکیزہ ماں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے ہمیں تمہارے ٹکڑوں پہ نہیں بننا ہے, مصطفیٰ کے گھر والوں کے ٹکڑوں پہ بننا ہے. اور سنو, چیلنج تو میں نے قبول کیا تھا, اس کا سارا مسئلہ کیا ہوا سب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو, لیکن اب میں چیلنج قبول نہیں کر رہا ہوں. اب میں حضور غیاث سے ملت کی سرپرستی میں چیلنج دے رہا ہوں, اور ساری ذمہ داری حضور غیاث سے ملت کی ہے. اور چیلنج یہ دے رہا ہوں کہ اگر تیرے اندر مرنے تک 74 سال کا بوڑھا تو ہو گیا, اب جو بھی 10-5 سال کی زندگی بچی ہے مرنے تک اگر تیرے اندر دم خم ہو تو کبھی بھی اس غلام تاج الشریعہ اور غلام کالپی کے سامنے بیٹھ جانا, تنے تنہا مناظرہ کروں گا, تو بھی اکیلا ہوگا میں بھی اکیلا ہوگا, پھر بتائیں گے سچے حسینی کون ہے اور جھوٹا حسینی کون ہے. الحمدللہ رب العالمین ہم نے کل بھی اہل بیت کے در کی غلامی کی تھی, آج بھی ان کے در کی غلامی کر. للکار ہے کربلا کا شاہ حسین, یا حسین کربلا کا شاہ حسین, سنیوں کا شاہ حسین, بوبکر عمر کا حسین, عثمان و علی کا حسین. سبحان. اب ذرا توجہ فرمائیں, تھوڑا سا فری کر دو بھائی, جیسے آپ تھوڑا فری بیٹھے نا ایسی مائک کو بھی تھوڑا سا فری کرو. غور فرما رہے ہیں, ابھی پوائنٹ کی طرف نہیں آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا موسلا دھار بارش ہو رہی ہے, تھوڑی دیر کے اندر مدینے کے تاجدار تشریف لے آئے. ذرا میری طرف توجہ فرمائیے, حضور تشریف لائے نا تو ام المومنین تو چونکہ حضور سے حد درجہ محبت کرتی ہے اور حضور بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے محبت فرماتے ہیں. سب سے زیادہ محبت آقا کریم علیہ السلام کو ازواج میں ان سے تھی, اور اس پر میرے نبی کی پوری حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مصطفیٰ کے جسم اطہر پر اپنا دست پاک رکھا, اپنا ہاتھ رکھا اور پھیرنے لگی. میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ کہتی ہے مدینے کے تاجدار ابھی تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی, لیکن آپ کے جسم ناز پر بارش کا ایک بھی قطرہ نہیں ہے, آپ کے ریش مبارک پر ایک بھی قطرہ نظر نہیں آتا. میرے نبی کے لبہائے مبارک پر تبسم ہے. سرکار مسکرا کر فرماتے ہیں سید حسنین بقائی صاحب یہ نقطہ آپ کی طرف سے قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں, سن لیجئے گا. الحمدللہ رب العالمین حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے اقدس پر مسکراہٹ ہے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ اوڑا کیا ہے؟ عائشہ اوڑا کیا ہے؟ کہا حضور میں نے آپ کی چادر مبارک کو اپنی اوڑنی بنا لیا.